وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہیں مگر اس کی موت سے پہلے اس پر ضرور ایمان لائے گا۔ یہ پہلی اہم بات ہے، اور دوسری بات ہے قیامت کے دن وہ ان پر گواہ ہوگا۔ تو قیامت سے پہلے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے قبل اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہیں ہوگا جو ان پر ایمان نہ لائے۔ یہ قیامت سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے متعلق ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے۔ سوچیں، اہل کتاب تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں سب ایمان نہیں لائے تھے۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام مصلوب ہو چکے ہوتے تو ان ساروں کو مومن ہونا چاہیے تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو مصلوب نہیں کیا گیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ آسمانوں پر اٹھایا، اور وہ ضرور آسمان سے دوبارہ نازل ہوں گے۔ بکثرت حدیث میں اس امت کے آخری دور میں نزول مسیح کا تذکرہ ملتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی دوبارہ آمد قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ہے۔ سعید بن مسیب رحمہ اللہ نے سیدنا ابو ہریرہ سے سنا، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، وہ دن قریب ہے کہ جس میں عیسیٰ ابن مریم تمہارے درمیان ایک عادل حاکم کی حیثیت سے نازل ہوں گے۔ وہ صلیب کو توڑ دیں گے، سور کو مار ڈالیں گے اور جزیہ موقوف کر دیں گے۔ اس وقت مال کی اتنی کثرت ہو جائے گی کہ کوئی اسے لینے والا نہیں ملے گا۔ اس وقت ایک سجدہ دنیا و ما فیہا سے بڑھ کر ہوگا۔ پھر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اگر تمہارا جی چاہے تو یہ آیت پڑھ لو، وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ۔ یہ بخاری کی 3448 نمبر روایت ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ قرب قیامت کے دور کی علامت ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور ان کا آنا محض آنا نہیں ہوگا، ایک عادل حاکم کی حیثیت سے نازل ہوں گے، حکومت کریں گے۔ اس حکومت میں صلیب توڑ ڈالی جائے گی، الحمدللہ، سور مار ڈالیں گے، یعنی حرام ختم ہو جائے گا، جزیہ موقوف کر دیں گے کیونکہ سب ایمان لے آئیں گے، جزیہ نہیں رہے گا، اور مال کی اتنی کثرت ہو جائے گی کہ کوئی اسے لینے والا نہیں ملے گا، یعنی معاشی طور پر بہت خوشحالی ہو جائے گی اور عبادت عزیز ہو جائے گی۔ ایک سجدہ دنیا و مافیہ سے بڑھ کر ہوگا، یعنی وہ سجدہ اتنا زیادہ عزیز ہو جائے گا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول کریم نے فرمایا، تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا جب عیسیٰ ابن مریم تم میں اتریں گے، تم نماز پڑھ رہے ہوگے، تمہارا امام تمہیں میں سے ہوگا۔ اس روایت کی مطابق عقیل اور اوزائی نے کی ہے۔ صحیح بخاری کی 3449 نمبر روایت سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ جب وہ نازل ہوں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر ہوں گے۔ اسی طرح سے ہمیں صحیح مسلم کی روایت سے پتا چلتا ہے کہ دجال کے آنے کے بعد اسی دوران اللہ تعالیٰ عیسیٰ ابن مریم کو بھیجے گا۔ وہ دمشق کے مشرق میں، دمشق جانتے ہیں کہاں ہے؟ شام میں۔ دمشق کے مشرق میں سفید منارے کے پاس زرد رنگ کے حلے پہنے ہوئے 2 فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے اتریں گے۔ جب وہ اپنے سر کو جھکائیں گے تو اس سے قطرے گریں گے، اور جب اپنے سر کو اٹھائیں گے تو اس سے سفید موتیوں کی طرح قطرے ٹپکیں گے، اور جو کافر بھی اس کی خوشبو سونگھے گا
وہ مرے بغیر نہیں رہ سکے گا. خوشبو ایسی ہوگی اور ان کی خوشبو وہاں تک پہنچے گی جہاں تک ان کی نظر جائے گی. پس مسیح علیہ السلام دجال کو طلب کریں گے، اسے باب لد پر پائیں گے تو اسے قتل کر دیں گے. صحیح مسلم کی روایت ہے 7373 نمبر. جانتے ہیں باب لد کہاں ہے؟ اسرائیل میں، ایئرپورٹ بھی ہے وہاں. وقت قریب ہے، نہیں جانتے کب کون سی نشانی ظاہر ہو جائے. عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کے منتظر ہیں یہودی، عیسائی اور مسلمان. اور اہل کتاب کے بارے میں رب العزت نے یہ خبر دی ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے ان پر ایمان لائیں گے. تو وہ ان پر کیسے ایمان لائیں گے؟ تبھی جب وہ دنیا میں دوبارہ آئیں گے. تو اہل ایمان کے ساتھ اہل کتاب بھی ان پر ایمان لائیں گے. کتنا فرق ہے اہل ایمان ہونے میں اور اہل کتاب ہونے میں. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور قیامت کے دن وہ ان پر گواہ ہوگا. اس میں گواہی کا اس شہادت کا تذکرہ ہے جو قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام ان کے اعمال پر دیں گے کہ ان کے اعمال شریعت کے مطابق تھے یا نہیں. جیسا کہ فرمایا وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، اور میں ان پر گواہ تھا جب تک میں ان میں موجود تھا. یہ المائدہ کی آیت نمبر 117 ہے. اور قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام ان پر اسی طرح گواہی دیں گے کہ ان کا جو عمل شریعت اور قرآن کے مخالف ہوگا اس کے باطل ہونے کی گواہی دیں گے. اور عیسیٰ علیہ السلام صرف حق کی گواہی دیں گے اور اس بات کی گواہی دیں گے کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے وہ حق ہے، اور اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ باطل اور گمراہی ہے. ان میں سے جن لوگوں نے جھٹلایا ہوگا ان کی تکذیب پر گواہ ہوں گے، سچے لوگوں کی تصدیق کریں گے، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ان کے پاس آیا اور ان کے اپنے رب کے پیغام پہنچانے کی تصدیق کریں گے. منظر کو ذہن میں لا کر دیکھیے، کیسی سرسراہٹ پورے بدن میں دوڑتی ہے. اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر تو جہان سے جا چکے، جن کو اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمانوں پر اٹھایا، انہیں دوبارہ بھیجنا ہے اپنے آخری پیغمبر کی اتباع میں اور دین کو غالب کرنے کے لیے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے یہ دین غالب ہونا ہے. لیکن قرب قیامت کے دور میں نشانیاں ظاہر ہو چکی ہیں. کس طرح سے یہودی اسی علاقے میں اکٹھے ہو گئے، کیسے آج شام میں تکلیف دہ صورتحال، قتل و غارت گری کے حالات اپنے عروج پر پہنچ گئے. کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے لوگوں کی نگاہوں کا مرکز بنا دیا اسی علاقے کو. فتنہ بہت بڑا ہے مسیح دجال کا. اور ایسا نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کے بعد لوگوں کے لیے پہچاننا مشکل ہوگا. اللہ کی کتاب یہ بتاتی ہے اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہیں مگر اس کی موت سے پہلے اس پر ضرور ایمان لائے گا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جتنے لوگوں کے پاس بھی عیسیٰ علیہ السلام کی شہادت ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی کتابوں کو مانتے ہیں، سب کے سب ایمان لے آئیں گے.
اور دنیا سے یہ سارا فساد رخصت ہو جائے گا.